حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امی نبی ہیں۔ آپ نے کسی انسان کو تعلیم نہیں پائی، لیکن خالق کائنات نے آپ نو جو مبعوث فرمایا ہے، جو آپ دی بعثت ہے، تو او دے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے انما بعثت معلما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گل نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی نبی ہیں، تو ادو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے بے شک میں نو معلم بنا کے مبعوث فرمایا ہے، بھیجیا ہے۔ پڑھیا کسے کول نہیں، لیکن کائنات دے استاد آپ کائنات دے معلم اور تعلیم دیون والے اللہ رب العالمین نے آپ نو بنا کے بھیجیا ہے۔ پڑھیا کسے کول نہیں، خالق کائنات نے آپ نو تعلیم ارشاد فرمائی، اور آپ معلم اور معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیثیت نال اس دنیا دوتے تشریف لائے کے آئے۔ من جملہ آپ دے القابات چوں، آپ دے مناسب چوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں عظمتاں چوں اور شاناں دے وچوں ایک عظمت اور ایک شان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے بھی ہے کہ آپ معلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو تعلیم ارشاد فرمائی، اور صحابہ نے اپنے تلامذہ نو، اپنے شاگردہ نو تعلیم ارشاد فرمائی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابہ چو ایک تیرے تے میرے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت علی نو بھی پڑھایا ہے۔ آپ ایسے معلم ہیں جنہ دے شاگرد علی جیسے نے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اگاں اپنے تلامذہ نو، اپنے شاگرداں نو جو تعلیم ارشاد فرمائی، انہاں شاگرداں دے وچوں، انہاں سٹوڈنٹس دے وچوں، تلامذہ دے وچوں ایک نام ہے حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ مولا علی دے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور آپ نے 14 بدری صحابہ دی زیارت کی تھی۔ حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ 14 بدری صحابہ دی، یعنی او صحابہ جڑے مقام بدر دوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال حاضر ہوئے، اور اسلام اور کفر دی جڑی پہلی باقاعدہ بڑے پیمانے تے جنگ ہوئی، ٹکر ہوئی، او دے وچ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی معیت دا، رفاقت دا شرف پایا۔ او جڑے صحابہ ہن 313 کم و بیش رضی اللہ تعالی عنہم، انہاں دے وچوں 14 صحابہ دی زیارت حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کیتی ہے۔ تو یہ جڑی تلمس دا ایک سلسلہ بڑھندا ہے۔ خالق کائنات تعلیم دیتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو، آپ تعلیم دیتی اپنے صحابہ نو، اور صحابہ دے وچوں حضرت علی نے تعلیم دیتی حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کل ایک مائی حاضر ہوئی، عرض کیتا حضور میری ایک بیٹی دنیا تو چلی گئی ہے، میری دھی فوت ہو گئی ہے، مینو کوئی ایسا نماز والا وظیفہ تعلیم کرو، میں اس طریقے نال نماز پڑھا، مینو فوت شدہ بیٹی خواب وچ ملے، میں ویکھا میری بیٹی دے حالات کیا ہیں۔ حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس مائی نو ایک خاص طریقے نال نفل نماز پڑھن دا، نفلاں دا طریقہ تعلیم فرمایا، ارشاد فرمایا، اور بعض کتاباں دے اندر او طریقہ بعض نے لکھیا بھی ہے، پر المطلقاً عرض کردہ پیا طریقہ تعلیم دیتا۔ مائی گئی، مائی نے حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے طریقے دے مطابق عمل کیتا۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا، اس طریقے دے مطابق نماز پڑھی، کچھ دنوں تو بعد او عورت، او مائی ستی پئی ہے، خواب وچ اپنی فوت شدہ بیٹی نو اس ویکھیا،
قبر دے حالات ناقابل بیان ہیں اور ایک عجیب و غریب منظر ہے عذاب قبر دی چکی وچ او دی دھی پسدی پئی ہے اور بری طرح پس رہی ہے عذاب دے اندر مبتلا ہے قبر دے عذاب کولو اللہ بچائے قبر دیاں سختیاں تلخیاں کولو اللہ بچائے اس عورت نے جس لے اپنی لخت جگر نو ویکھیا ظاہر ہے کہ اکھی سامنے لخت جگر قبر دے عذاب وچ مبتلا ہے دوزخ دے اگ دے او دے اثرات تو دوتے مرتب ہو رہے ہیں مائی دی رات گزر گئی صبح بیدار ہوئی حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کول حاضر ہوئی اور عرض کیتا حضور جیڑا کچھ میں ویکھیا ہے میرے واسطے ناقابل برداشت ہے میں اپنی بیٹی نو خواب وچ ویکھیا ہے میری بیٹی عذاب قبر دے اندر مبتلا ہے سڑدی پئی ہے بھجدی پئی ہے بہوں اوکھی منزل ہا بڑے عجیب و غریب حالات آن جس لے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اے بیان سنیا فغتما آپ بھی مغموم ہو گئے اداس ہو گئے آپ نو بھی غم آیا کیونکہ انسانیت دی معراج یہ ہے کہ کسے مخلوق دے وچوں کسے انسان نو حتیٰ کہ حیوان نو بھی اگر تکلیف وچ کوئی انسان ویکھے انہیں سمجھ لوے اے اس نال نہیں ہو رہا اے میرے نال ہو رہا ہے انسانیت دی معراج یہ ہے کہ کسے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھے اور کسے دے سکھ نو اپنا سکھ سمجھے اور کل دا شریف انسان ہوندہ بھی اسی طرح او کسے نو دکھ پہنچا کے خوش نہ ہوندہ بلکہ کسے دا دکھ دور کر کے خوش ہوندہ اللہ سانو بھی ایسی چیز عطا فرمائے جی میں نے کسے نے آکھیا بھائی ہومنا تین چاہیدہ ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے ایک کنڈا انہوں نہیں لگا مینوں لگا ہے چبھے کانٹا جو کابل میں ہاں اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بے تاب ہو جائے جتھے مسلمان دی بات آوے اتھے انما المؤمنون اخوتن دا تقاضا یہ ہے کہ کدائیں بھی مسلمان نو کنڈا چبھے انہوں تکلیف ہوئے تے سارے مسلمان سمجھنے ایک کنڈا انہوں نہیں لگا ایک کنڈا مینوں چبھے آئے ایک تکلیف اس نو نہیں آئی محض اے اس دی تکلیف نہیں اے میں تکلیف وچ مبتلا ہاں اور جدو اخوت اس تقاضے دوتے مسلمانہ عمل کر لیا جی میں کل دا مسلمان پوری دنیا دا بے تاج بادشاہ ہاں اور مڑ مسلمان دوتے زوال آ گیا آج بھی اگر مسلمان اپنے عروج دی منزل تے جامنا چاہندہ ہے آج بھی اخوت کر لوے بھائی چارہ اتحاد اور اتفاق قائم کر لوے جی میں کل دے مسلمان کو لو کیسر و کسرا تے بیٹھے ہوئے اپنے تخت تے بیٹھے ہوئے بادشاہ کم دے آن اور انہاں تے کپی تاری ہو ویندی یا تھڑک دے آن مسلمانہ دا نا سن کے اگر آج بھی مسلمانہ دے اندر اتفاق ہو جاوے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی آپ دی سنت اور شریعت دی اتباع نصیب ہو جاوے اور حضور دی محبت نصیب ہو جاوے تے آج تا مسلمانہ دے سامنے دنیا ایڈی وڈی شائی کوئی نہیں آج مسلمان سچا سچا حضور دا غلام بن جاوے ساری دنیا حضور دے غلام دی غلامی دا پٹا گاٹے پامن نو تیار ہوئے حضرات محترم و مکرم جدو خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سنیا گل سمجھ آ رہی ہے نا آپ بھی پریشان ہو گئے آپ بھی اداس ہو گئے کچھ وقت گزرے حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ ستے پہن اور آپ خواب وچ ویکھیا ایک نوجوان عورت ہے او عذاب قبر دے وچ اج مبتلا نہیں بڑا سونا نظارہ ہے قبر وچ زحمت نہیں اللہ دی رحمت ہے قبر وچ انگارے نہیں بڑے خوبصورت نظارے ہیں بڑا سونا ماحول ہے پہلے ویکھیا اس عورت اپنی بیٹی نو قبر دے عذاب دے اندر مبتلا ہون حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ویکھ رہے ہیں عجیب و غریب بڑا دلکش ماحول ہے اور ویکھن منگدا ہے بڑا سونا ماحول ہے اللہ کرے ہر مسلمان دی قبر سونی بنے اللہ کرے ہر مسلمان دی قبر اچ اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے جدو حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ نے ویکھیا نا تے آپ پوچھیا مائیے تو کون ہے یہ دی قبر ایڈی سونی ہے بڑے سونے نظارے ہیں خوبصورت منظر ہے بڑا سین ہے تو کون ہے اس مائی نے جواب دیتا کہ میں اسے
ماں دی او بیٹی ہاں جڑی تواڈے کول حاضر ہوئی آئی، اس واسطے آئی کہ میں اپنی فوت شدہ بیٹی نو خواب وچ تکاں، مینوں کوئی نماز دا وظیفہ تعلیم فرماؤ۔ میں اسے ماں دی بیٹی ہاں۔ میں توجہ چاہ سے دوتے قبرستان کدائی ہیں، امام خواجہ حسن بصری دا آستانہ کدائی ہیں۔ او ماں قبر علی نال کوئی کال کر کے تا نہیں نہ آئی، دس پوچھ کے تا نہیں نہ آئی، او تک قبرستان دے وچ عذاب قبر وچ مبتلا ہے۔ او بیٹی ماں دی گھروں ٹریے خواجہ حسن بصری کول مسئلہ پوچھن واسطے آئیے، عذاب قبر وچ پھسی ہوئی پسدی پئی، دینوں پتہ لگ گیا ہے کہ میری ماں کہندے کل گئی ہے اور ایک کون ہے جڑا خواب وچ مینوں ویکھ رہا ہے۔ اگر جی عذاب قبر وچ پھسی ہوئی ایک گنہگار عورت نو مرن تو بعد اللہ پاک کتنا علم عطا فرماندا ہے، جے گنہگار دوتے اتنا کرم کریندا علم دیندا ہے، اپنے یار نو کتنا علم عطا فرمایا اس سے۔ ایک قبرستان وچ پھسی ہوئی مائیے، اس نو اللہ رب العالمین اگر اتنا سجا دیتا ہے، اتنا نواز دیتا ہے، انہوں پتہ لگ گیا ہے تو نبی علیہ السلام دے غلامہ دی کیا بات ہے۔ تو جڑا اے مفروضہ ہے نا جی پتہ نہیں لگتا اے ہوندہ ہے او ہوندہ ہے، نا سارے مویو ہکو جائے نہیں ہوندے، جی میں جیندے ہکو جائے نہیں نہ ہوندے، سارے مویو بھی ہکو جائے نہیں ہوندے، جی میں جیندے ہیں فرق ہے، انہیں مویاں چی فرق ہے، کچھ جیندے بھی مویو ہوندے کچھ مار کے بھی جیندے ہوندے، کچھ جیندے بھی مردہ ہوندے کچھ مار کے بھی جیندے ہوندے۔ تو جدو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمایا کہ تو کون ہے، تو قبر والی خواب وچ دسیندی میں اوہ دھیاں جدی ماں توڑے کلوں نماز اللہ وظیفہ لائے کے گئی آئی۔ تو اس لئے خواجہ حسن بصری جڑا فرمایا توجہ وے تے میں عرض کراں، آپ فرمایا بیٹی عورت او ہور دسیندی آئی، میں ہور پہ وینا، او انگارے دسیندی آئی، میں خوبصورت تے سونے نظارے پہ وینا، اور زحمت دسیندی آئی، میں اللہ دی رحمت ویدہ پہ آن، او عذاب دس دی آئی، اتاب دس دی آئی، پکڑ دس دی آئی، میں عذاب نہیں ویکھ رہا، میں اللہ دی رحمت دے نظارے ویکھ رہا، معاملہ کی ہے او ہور دسیندی آئی، میں ہور پہ وینا، قبر ہکا ہے، میت ہکا ہے، او ماں ہور دستی پئیے، میں خواب چھوڑ پہ وینا۔ اس لئے جڑا اس ایڈی نے اس نوجوان عورت نے جڑا جواب دیتا ہے نا، کنہ دیا کھڑکیاں کھول کے سنن دے لائے کے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمان دینا کہ اس لڑکی نے جواب دیتا، حضور خواجہ حسن بصری جس قبرستان میں دفنا اتھونا ایک اللہ دا بندہ لگ پہ آیا، ایک اللہ دا بندہ لگ پہ۔ امام نبانی لکھا فَمَرَّ رَاجُلٌ صَالِحٌ، ایک نیک بندہ لگ پہ آئے۔ امام قرطبی صالح دا لفظ بھی نہیں لکھیا، بس اینی باڈی فَمَرَّ رَاجُلٌ، ایک شخص لگ پہ آئے جی میں قبرستان دے کلو کوئی راہ ہوندہ ہے، بننا ہوندہ ہے، جی میں اے پتن دی سڑکی یہ سمجھ آ رہی ہے نا، جی میں اے پتن تو ایک راہ ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نو عورت عرض کیتا، حضور جس قبرستان میں دفنا اس دے کولو راہ تو ایک بندہ لگ پہ آئے، فصلہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتم واحدہ، او آیا ہے اس تمبو نہیں لائے، اس کناتہ نہیں لائیاں، اس سٹیج نہیں لایا، اس سپارے نہیں منگائے، اس کوئی کھجور دی گٹھلیاں دی کئی بوری منگا کے نہیں پڑے، اس کوئی ختم کوئی سپارے نہیں پڑے، اس کوئی محفل کوئی اجتماع کوئی مجمع اس نے کوئی تھے رات یا دن نہیں گزاریا، مجمع جمع نہیں ہویا، او راہ گیر ہاں پتہ نہیں کدو امدہ پی آئی، کدے ویندہ پی آئی، اپنے سفر تو آ رہا، اپنے سفر تے جا رہی آئی، لگ دیاں او قیاسے یاد آئے، او سوچے اسی اس قیاس کی تو سی، میں لگ گیا تا ویندہ یاں، کئی مویاں دی امداد نہ کیتی ونیاں، میں لگ گیا وینا، توجہ چاہ سامائے، میں لگ گیا وینا، کئی مویاں دی امداد نہ کیتی جاما، او عورتہ دیئے، اس لگ دیاں بیٹھا نہیں، مڑیا نہیں، خیمہ زن نہیں ہویا، اس نے کینوپی نہیں لائی، اس نے ٹینٹ نہیں لائے،
دریاں نہیں بچھائیاں، مجمع نہیں کٹھا کیتا، گیدرنگ نہیں، اجتماع نہیں، فصلا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتا واحدہ، اس کچھ بھی نہیں کیتا، گزر دیاں اس ہکے باری حضور دی ذات تے چپڑے آئے درود نہ جڑے بندے بول سکدے نو بندے بولے آیا ہکے باری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے چپڑے آئے درود تے رب نو لگا ہے نا وہ درود پیارا اس ایک راہ گیر دا ہکے بار دا پڑے ہویا درود شریف کملی آلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات تے سننا ذرا درود مدینے آلے دی ذات تے پیارا رب نو لگا ہے تے مائیا دیئے میں کلی نہیں 560 بندہ عذاب قبر چ مبتلا ہا خمسمیا وستون انسانا فی العذاب 560 بندہ اس قبرستان دے قبر دے عذاب چ مبتلا ہا اس ایک بندے لکھ دیا باقی ہکے باری درود شریف پڑے آئے رب نو ایڈا پیارا لگا ہے سرے میں کلی نہیں چھٹی 560 بندے دی بخشش دا خالق کائنات نے فیصلہ فرما دیتا ہے تکبیر